رہے جاری یوں ہی تیرا یہ فیضان اشرفیہ۔ علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے جامعہ اشرفیہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ جو ہے نا جار مجرور جو ہے نا یہ بہت استعمال ہوتے ہیں جب آپ پڑھتے ہیں، اور اس سے میننگز کے اندر بھی بڑی چینجز آتی ہیں جب جار مجرور استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کو جار مجرور کو سمجھاؤں، کیونکہ یہ آپ کو ساری زندگی کام آنا ہوتا ہے۔ جار مجرور جو ہے جو کہتے ہیں نا جار مجرور آ گئے، جار آ گیا مجرور اور پھر آ گئے تو متعلق ہو گئے فلاں ہو گیا۔ یہ کرتے کیسے ہیں، کام کیسے کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ انشاءاللہ اس سے میننگز کے اندر جو ہے نا آپ کو آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جار مجرور کی ترکیب کو حل کرنے کا طریقہ، یہ علامات النحویہ میں نے آج گروپ میں بھیجی بھی تھی، جو ہے نا اس میں سے گروپ میں بھیجی ہوئی ہے آپ لوگوں کو۔ ٹھیک ہے جی، جار مجرور کو ترکیب کو حل کرنے کا طریقہ۔ اچھا، آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے کہ دیکھو ظرف جو ہوتا ہے نا، ظرف کسے کہتے ہیں؟ برتن کو کہتے ہیں بنیادی طور پہ نا۔ ظرف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برتن، یعنی جس میں جگہ آ سکتی ہے، تو زمانہ ہو یا وقت۔ تو ظرف کا قاعدہ، ظرف دو قسم پر ہے، ایک ہوتا ہے ظرف حقیقی، ظرف زمان اور ظرف مکان کو ظرف حقیقی کہتے ہیں۔ جس یہاں پہ جگہ یا وقت کے معنی ہوتے ہیں نا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ ظرف حقیقی ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف حقیقی۔ جگہ کے معنی ہوں گے یا کیا ہوگا، تو اس کو آپ انگریزی میں کہتے ہو ٹائم اینڈ پلیس۔ ٹائم اینڈ پلیس ہوتا ہے نا، ٹائم وقت ہوتا ہے اور پلیس جگہ، ٹھیک ہے نا، پلیس، ٹائم اینڈ پلیس۔ تو ظرف حقیقی، ظرف زمان اور ظرف مکان کو ظرف حقیقی کہتے ہیں۔ اور ظرف مجازی کسے کہتے ہیں؟ جار مجرور کو ظرف مجازی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مجاز، جار مجرور ظرف مجازی بن جایا کرتا ہے، ان کو ہم ظرف مجازی کہا کرتے ہیں۔ اچھا، اب کیوں آخر ان کو، کیوں جار مجرور کو ہم ظرف مجازی کہتے کیوں ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جار مجرور کو ظرف مجازی کیوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس کے بارے میں استاد جی بتانے لگے ہیں کہ، اور یہ بہت کمال کی، استاد جی نے جو یہ لکھی ہے نا یہ بحث جو ہے، یہ بہت کمال کی بحث ہے جار مجرور کی۔ آپ کو اس جیسی اچھی بحث جار مجرور کی شاید ہی کسی جگہ کے اوپر اور اس طرح کی بحث ملے۔ استاد جی نے جس طریقے سے اس کو، ایک اس میں اشارہ کی بحث، استاد جی نے بہت مزے کی بحث کی ہوئی ہے، اس میں اشارہ والی بحث جو ہے یہاں پہ، اس میں اشارہ کی جو بحث ہے نا، اس میں اشارہ جو ذالکا کبھی لے کر آتے ہو، کبھی ذالکم لے کر آتے ہو، وہ بہت مزے کی بحث ہے۔ اور وہ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو کراؤں گا کہ کبھی ذالکا لے کر آتے ہو، ذالکم لے کر آتے ہو، یہ کیا بات ہے؟ ذالکی، ٹھیک ہے نا، تل کا کبھی لے آتے ہو، کبھی تل کا ہو گیا تو کبھی تل، اس میں سے یہ کیا بات ہے؟ تو جار مجرور کو ظرف مجازی اس لیے کہتے ہیں کہ ظرف کا معنی ہے برتن، تو حرف جر کا مدخول بھی فعل اور شبہ فعل کے معنی کے لیے بمنزلہ برتن کے ہوتا ہے۔ فعل اور شبہ بالفعل کے معنی کے لیے بمنزلہ برتن کے ہوتا ہے۔ شبہ بالفعل کیا ہوتے ہیں؟ شبہ بالفعل آپ کے پاس آتے ہیں جیسے اس میں فاعل آ گیا، اس میں مفعول وغیرہ آ گئے، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے صفت مشبہ وغیرہ جو ہیں، یہ کیا بن جاتی ہیں؟ یہ شبہ بالفعل بن جاتے ہیں۔ شبہ بالفعل، فعل کے مشابہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، بتاؤں گا آپ کو اس میں سے زیادہ بحث لمبی تفصیل جو ہے، لیکن ابھی آپ سمجھو کہ حرف جر کا جو مدخول ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ گروپ میں نے شیئر کر دیا ہے، صبح بھیجی ہے نا علامات النافیہ۔ تو حرف جر کا مدخول بھی فعل اور شبہ بالفعل کے معنی کے لیے بمنزلہ برتن کے ہوتا ہے، معنی کے لیے بمنزلہ برتن کے ہوتا ہے۔ اب ذرا دیکھنا، ذرا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے پارے کے اندر آتا ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ آپ سارے جانتے ہو کہ اللہ حرف جر ہے، حروف جارہ پتہ ہے نا، باؤ تاؤ کاف لام واؤ منزو مسخلا ربہ شامن ادافی نتائلا، ٹھیک ہے نا، یہ حروف جارہ ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے کے حروف جارہ ہیں۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھو، اللہ، اللہ کا کس پہ داخل ہو رہا ہے؟ قلوب کے اوپر، قلوب دل کو کہتے ہیں، ہم ان کے دلوں پر، اللہ قلوبہم۔ اچھا، مہر کہاں جا کے لگی ہے؟ مہر کہاں لگی ہے؟ آپ خود کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کہاں پہ ہوا ہے؟ یہ حرف جر ہے، اس کا مدخول کیا ہے؟ قلوب ہے۔ اس کا مدخول کیا؟ مدخول کا مطلب جس پہ وہ داخل ہو رہا ہے، حرف جر داخل کس پہ داخل ہو رہا ہے؟ قلوب پہ داخل ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں اس کو ظرف کیوں کہتے ہیں؟ ظرف میں اسے کہتے ہیں کہ ظرف کا معنی برتن، تو حرف جر کا مدخول بھی فعل اور شبہ بالفعل کے معنی کے لیے بمنزلہ برتن کے ہوتا ہے۔ جیسے برتن چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے نا، برتن سمیٹ لیتی نہیں، سمیٹ لیتا ہے،
ٹھیک ہے نا. تو برتن کیا کرتا ہے, برتن جیسے چیزوں کو کیا کر لیتا ہے, سمیٹ لیتا ہے, برتن اپنے اندر ڈھانپ, اپنے اندر کیا کر لیتا ہے, سمو لیتا ہے, یوں کہو اپنے اندر سمو لیتا ہے. ایسے یہ بھی کیا کرے گا, شبہ معاملہ برتن کے ہے, تو حرف جر کا مدخول بھی کیا کرے گا, فعل یا شبہ بالفعل. میں نے بتا دیا فعل تو یہ آ گیا, جیسے فعل آ گیا, اور شبہ بالفعل اس میں فاعل, اس میں مفعول, اس میں تفضیل, صفت مشبہ وغیرہ, یہ جو ہے نا یہ کیا ہو جائیں گے, یہ اس کے لیے شبہ بالفعل کے لیے مصدر وغیرہ بھی جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں یہ سارے کے سارے. تو یہ کیا بنے گا, بمنزلہ برتن کے ہو جائے گا, تو اس کے معنی کو سمو لے گا اپنے اندر فعل کے. اب یہاں پہ اس نے کیا کیا ہے, قلوب نے کیا کر لیا ہے, ٹھیک ہے نا, اس نے بھی کیا کر لیا ہے, قلوب نے بھی کیا کر لیا ہے, کس کو سمو لیا ہے, مہر کو. ختم اللہ علی قلوبہم. تو اب آپ کو استاد جی برتن لازمی نہیں ہے کہ برتن کے اندر ہی چیز ہے, برتن کے اوپر بھی اگر کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو تب بھی کیا ہے, مثال کے طور پہ آپ اگر کوئی چیز فریج میں رکھتے ہو تو آپ دیکھا ہے اس گلاس کے اوپر کیا آ جاتا ہے, پانی آ جاتا ہے گلاس کے اوپر, دیکھا ہے کبھی وہ کیا ہو جاتے ہیں, ویپرز ہم کہتے ہیں جی, ویپرز بن گئے ہیں, بن جاتے ہیں نا گلاس کے اوپر, جو ہے آپ نے پانی فریج میں رکھا تو اس کے اوپر ہی کیا گیا, پسینہ آ جاتا ہے, جیسے پسینہ آ گیا, تو اب وہ کیا ہو گئے, دیکھو وہ کیا ہو گئے, اس نے سمو لیا نا اس گلاس نے, گلاس اس کے لیے کیا بن گیا ہے, جگہ بن گیا اس ویپرز کے لیے. تو ایسے یہ مہر آئی ہے کس لیے, ٹھیک ہے نا, مہر آئی ہے کس کے اوپر جا کے گئی ہے, دلوں کے اوپر جا کے اس نے کر دیا, ٹک کر کے اس نے کر دیا, ان کو بند کر کے رکھ دیا ہے. یہ مہر لگانا, یہ مہر سیل کے معنی میں, اچھا سیل لگاتے ہیں نا, جیسے آپ کسی دکان کو آپ سیل کر دیتے ہو تو بند کر دیتے ہو, تو یہ مہر وہ نہیں ہے کہ جیسے کہ کوئی وہ لگاتے ہیں مہر, تو مہر کا مطلب ہے کہ اس کو بند کر دینا, سیل بند کر دینا. تو ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو کیا کر دیا ہے, یعنی وہ بند کر دیا ہے. اب جب ان کے دل بند ہو گئے تو نہ کوئی چیز اندر جا سکتی نہ باہر آ سکتی ہے نا, ٹوٹل کیا کر دیا, بند کر دیا. تو اب دیکھو اس الا کے اس کو حرف جر کیا آ گیا, تو حرف جر کا مدخول بھی فعل اور شبہ بالفعل کے لیے منزلہ برتن کے ہے, منزلہ برتن کے ہے نا, اس نے کیا کر لیا ہے, قلوب کے اوپر جا کے وہ مہر لگی ہے, قلوب کے اوپر, تو اس نے سمو لیا ہے اس کو, وہ اس کے لیے. تو ختم جو ہے نا وہ آ گیا. تو فعل کے معنی جا کے کدھر لگے ہیں, حرف جر کے مدخول کے اوپر کیے ہیں. فعل یا شبہ فعل, فعل کا جو معنی ہوتا ہے وہ اس کے لیے کیا ہوتے ہیں, جو حرف جر کا مدخول ان کے لیے بمنزلہ برتن کے ہے. اب الا کا مدخول قلوبہم, ختم آ کے مطلب ظرف اور برتن کے ہے, کیونکہ وہ مہر کفار کے دلوں پر جا لگی ہے. تو برتن یہ نہیں ہوتا کہ برتن میں ہر چیز اندر ہی آتی ہے, برتن کے اوپر بھی تو چیز آتی ہے, ٹھیک ہے نا, برتن کے اوپر بھی تو چیز آ گئی ہے کیا اس میں سے, سمجھ رہے ہو بات کو. میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ یہ نہ کرنا استاد جی یہ مہر تو اوپر ہے تو وہ تو اندر برتن میں تو اندر چیزیں آتی ہیں, ایسے سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے جی. جیسے آپ کوئی چیز چپکا دیتے ہو, میں نے ایک اسٹیکر لگا دیا کسی جگہ کے اوپر, تو وہ کیا ہو گیا, اب اسٹیکر میں نے برتن کے اوپر لگا دیا, تو اسٹیکر کیا ہو گیا, وہ اس کے لیے کیا ہے, اس کے لیے ظرف کیا ہے, وہ برتن اس کے لیے ظرف ہے, اس اسٹیکر کے لیے اس نے جگہ گھیری ہے وہاں پہ. اچھا جی, اب دیکھو تو یہ کیا آ گیا, ظرف مجازی دو قسم پر ہوتا ہے. ظرف مجازی کتنی قسم پر ہوتا ہے, دو قسم پر. اس طرح بعض ظروف حقیقی جیسے قبل و بعد وغیرہ بھی دو قسم پر ہیں. تو ظرف حقیقی تو قبل و بعد وغیرہ جو ہوتے ہیں نا, قبل و بعد وغیرہ وہ بھی ظروف تھے نا, اسماء ظروف جو کہلاتے ہیں, تو اسماء ظروف ہوتے ہیں نا, وہ بھی دو قسم پر ہوتے ہیں. اچھا, اب ظرف مجازی دو قسم پر ہوتا ہے, ایک کو کہتے ہیں ظرف مستقر, ایک کو کہتے ہیں ظرف لغو. ایک ہوتا ہے ظرف مستقر, ایک ہوتا ہے ظرف لغو, ٹھیک ہے نا, مستقر یا لغو. یہ کیا چیز ہوتی ہے بچوں, ظرف مستقر اور ظرف لغو جو ہے, یہ بڑے مزے کی بحث ہے, میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. یہ اگر آپ سمجھ گئے نا, آپ بڑی بڑی کتابیں کیا کرو گے, سمجھنے میں آپ کو آسانی پیدا ہو جائے گی. یقین کرو, یہ آگے جا کے پتا چلتا ہے جب جار مجرور کے ترجمے اکثریت طلبا جو ہے, اکثریت کا کیا مطلب ہے, 99.99% لوگ کیا کرتے ہیں, جار مجرور کا ترجمہ غلط کر رہے ہوتے ہیں, فٹ نہیں آ رہا ہوتا اس کے اوپر سے, جو ایسے نہیں ہوتا کہ وہ لے کر آئے ہوئے ہیں, وہ اس کی جار مجرور کی ایک بڑی اہمیت ہے عربی کے اندر. جیسے انگریزی میں آپ پریپوزیشن لے کر آتے ہو نا, ٹھیک ہے نا, تو وہ اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے میننگز کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ اسی طرح اس کی وجہ سے بھی بڑی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ آ گیا. تو اب کیا آتا ہے, ظرف مستقر اور ظرف لغو. ظرف مستقر وہ ظرف ہے جس کا متعلق, ایک ہوتا ہے بچوں متعلق, ایک ہوتا ہے متعلق, ٹھیک ہے نا, ایک ہوتا ہے متعلق, ایک ہوتا ہے متعلق. سمجھانے کے لیے آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو بچہ کیا کرتا ہے, بچہ باپ کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے, بچہ کیا کرتا ہے, باپ کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے, ایسا ہی ہے نا, چھوٹا سا بچہ ہے, 1-2 سال کا بچہ چل رہا ہے,
2 سال کا بچہ چل رہا ہے تو بچہ کیا ہے؟ متعلق ہے، متعلق ہے، تعلق والا، اور جس کے ساتھ اس نے تعلق جوڑا ہوا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ متعلق۔ تو بچہ خود سڑک پہ جا رہا ہے تو 2 سال کا بچہ اکیلے نہیں چل سکتا، اس اکیلے چلنے والے بچے کو کیا رہے گا؟ خطرہ رہے گا۔ تو آپ کو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بچے جی ابا جی کی انگلی پکڑ لیجئے، ابے جی کی انگلی پکڑیے آپ، کیونکہ آپ کیا ہیں اس میں سے، تو کیا کرے گا؟ اپنے ابا جی کی انگلی پکڑے گا۔ تو بچہ کیا کہلائے گا؟ متعلق، اور ابا جی کیا کہلائیں گے؟ متعلق، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں سے کیا ہے؟ ظرف مستقر وہ ظرف ہے جس کا متعلق معذوف ہے۔ آگے عام ہے کہ خواہ افعال عامہ میں سے ہو یا افعال خاصہ میں سے، یہ بھی بڑے مزے کی بات آئے گی آگے، افعال عامہ میں سے افعال۔ ان دلباز ظرف مستقر کی تعریف ہی ہے، ان دلباز، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں جس کا متعلق معذوف ہو، بس یہ میں یہی کراؤں گا آپ کو، میں بیسیکلی آپ کو یہی کہوں گا کہ جس کا ابا کیا ہے؟ چھپا ہوا ہے نا، ابا جی چھپے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بچے نے انگلی پکڑی ہوئی ہے کسی کی لیکن ابا جی نظر نہیں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ابا جی کیا ہیں؟ انویزیبل، انویزیبل، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ انویزیبل، نظر نہیں آ رہے، تو ابا جی نظر نہیں آ رہے، بچے نے انگلی پکڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ظرف مستقر کیا ہوگا کہ جس کا متعلق کیا ہے؟ محذوف ہے اور نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ نظر نہیں آ رہا، متعلق بچہ ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ متعلق بچہ ہے، تو وہ اس میں سے افعال عامہ افعال خاصہ کی اس میں سے ان دلباس کے ظرف مستقر وہ ظرف ہے جس کا متعلق محذوف ہو، افعال عامہ میں سے ہو، ٹھیک ہے نا؟ افعال عامہ میں سے ہو، ٹھیک ہے نا؟ جن ہے، جن، جن ہے یعنی، ٹھیک ہے نا؟ ابا کیا ہے اس کا؟ جن ہے۔ بچہ کیا نظر آ گیا؟ بچہ نظر آ رہا ہے، بچہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بچہ نظر آ رہا ہے، ابا نظر نہیں آ رہا، ہوتا ہے نا جنات جب آتے ہیں تو انسانی شکل میں بھی آتے ہیں، انسانی شکل میں بھی آتے ہیں۔ وہ میں جب عبداللہ بن عمر میں پڑھتا تھا میں نے سنایا بھی ہے بعض لوگوں کو، تو رات کو میں جو تھا وہ 2 بجے کے قریب کوئی ہوگا، 1:30 2 بجے ہوگا، تو میں مسجد کے اندر رٹے لگایا کرتا تھا، تو میں رٹے لگا رہا تھا تو وہ ایک پانی کی جو بوتل پڑی ہوئی تھی نا، وہ کیا کرتی تھی، وہ بالکل یہ جس طرح پیپسی کی بوتل ہوتی ہے نا، یہ جو عام جو 1.5 لیٹر والی جو ہے، یہ نیچے بالکل کارپیٹ پہ جاتی تھی، ایک سائڈ کے اوپر یوں ہوتی تھی جیسے پینڈولم ہوتا ہے نا، جیسے جھولا، اوپر نیچے جاتی تھی، بالکل نیچے لگ کے پھر اوپر ہو کے پھر سائڈ پہ جاتی تھی۔ میں جو تھا نا، میں ضرورت جانتا ہوں ہم تو بڑے کیا ہوتے ہیں بہادر بندے ہیں، تو میری تو جان آدھی سے نکل رہی تھی اندر سے، یہ کیا حساب ہے؟ تو خیر میں نے آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے جو ہے نا میں گیا ہوں اس کے پاس، میں نے کہا کہ بھائی تنگ نہیں کرو مجھے، سبق یاد کرنا ہے، ویسے ہی جو ہے اکیلا میں ہوتا تھا رات کے وقت جو ہے تو دروازے بھی کھڑکنا شروع ہو جاتے تھے، تو یہ تو میرے ساتھ اس طرح وہ ہوا لیکن مجھے نظر کوئی نہیں آیا۔ تو میرا ایک ساتھی تھا تو وہ جو ہے نا، وہ ایک دن کیا ہوا کہ وہ مسجد میں ہی سو گیا، اس کو ادھر ہی بیٹھے بیٹھے ہی جو ہے نا اس کو کہیں نیند آ گئی، میں بھی چلا گیا جی رات کو جو ہے نا، تقریباً کوئی 1:30 2 بجے کے قریب میں جاتا تھا سونے کے لیے جو ہے، تو میں سونے کے لیے چلا گیا، تو وہ مجھے بتانے لگا کہ کہتا ہے کہ رات کو کیا ہوا کہ میں سو رہا تھا تو میری آنکھ کھلی ہے تو میں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر بچے دوڑ رہے ہیں، ادھر 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 دوڑ رہے ہیں زور زور سے، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کہتے میں اٹھاؤں، میں نے کہا نہیں تو خواب میں ہوگا نا، اس کو میں نے نہیں بتایا ہوا تھا، کہتا ہے نہیں خواب میں نہیں تھا، کہتا میں جاگا ہوا تھا، میں جب اٹھا ہوں تو میں نے دیکھا ہے تو بچے کبھی ادھر دوڑ رہے ہیں کبھی ادھر دوڑ رہے ہیں فلاں جو ہے، تو وہ مجھے چھپے سے بتا رہا ہے کہ جی اس طرح رات کو جو تھا نا وہ اس دن میں جو تھا اس نے مجھے دیکھا کہ بھائی میں بھی وہ، تو وہ ادھر سو گیا تھا تو میں اٹھ کے چلا گیا، میں چلا گیا تو وہ پیچھے کہیں، تو کہتا اس کے بعد یہ کام ہوا، کھیل رہے تھے، سمجھ آئیے؟ تو بچے کیا ہو گئے؟ بچے انسانی شکل کے اندر آ گئے، تو ابا جی جو ہے نا، ابا جی نظر نہیں آ رہے، بچہ کیا آ گیا؟ بچے نے انگلی پکڑی ہوئی ہے اور ابا جی نظر نہیں آ رہے، تو ظرف مستقر کیا ہو جائے گا کہ جس کا متعلق کیا ہو؟ معذوف ہو، معذوف ہو، نظر نہ آ رہا ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ معذوف ہو گیا۔ افعال عامہ اور افعال خاصہ کی بھی مثال سمجھ لو، یہ افعال عامہ کیا ہوتے ہیں اور افعال خاصہ کیا ہوتے ہیں، لیکن افعال عامہ اس لیے بتاؤں گا تاکہ آپ کو ایک وہ آ جائے کہ آپ یہ جو جار مجرور کی جب ترکیبیں کرتے تھے تو آپ بہت سی چیزیں نکالتے ہو جی، ثابتن نکل آیا، کائنن نکل آیا، کانا نکل آیا، ثبتا نکل آیا، یہ سارے نکالتے تھے نا، تو یہ میں خود بھی جب تھا تو میں کہتا تھا یہ کیا ہے استاد جی، کیوں آپ ثابتن نکالتے ہیں، کیوں ثابتن نکالتے ہیں، آپ کوئی اور چیز نکالیں، ٹھیک ہے نا؟ کائنن نکالتے ہیں آپ، کانا نکالتے ہیں، ثبتا نکالتے ہیں، یکونو نکالتے ہیں، یہ کیوں نکالتے ہیں آپ جو ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو سمجھو آپ، افعال عامہ ہوتے کیا ہیں؟ افعال عامہ کا مطلب یہ ہے
کہ ما لا یخلو عنہ فعل، یعنی افعال عامہ وہ ہیں جن سے کوئی بھی فعل خالی نہ ہو، جن سے کوئی بھی فعل خالی نہ ہو. جیسے وہ کیا ہوتا ہے، چیز سمجھتے ہو، چیز، چیز سمجھتے ہو نا، کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ چیز ہے، کوئی چیز ہے، چیز، ہاں، برتن چیز ہے، موبائل چیز ہے، ہاں، قلم چیز ہے، کمپیوٹر چیز ہے، ٹھیک ہے نا. اور کیا ہو گیا، کوئی بھی ہوا، جوتا چیز ہے، یار کوئی چیز تو دے دو. ہاں، کوئی چیز کا کیا مطلب ہے، ہم ہر چیز کیا، ہر چیز کے لیے چیز کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں. یہ میں نے آپ کو سنایا بھی ہے. اس میں سے ایک دفعہ نا، جو ہمارے حضرت سنایا کرتے تھے لطیفہ جو ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک بندہ تھا، تو وہ حلوائی کی دکان کے باہر سے گزرا، تو حلوائی کی دکان کے اوپر نا بڑا اچھی خوشبوئیں اس کو آ رہی تھیں. تو وہ کھڑا ہو گیا حلوائی کی دکان کے سامنے. اس نے کہا کہ یار یہ تو بڑا مزے کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. تو کھڑا ہو کے اس نے کرنا شروع کر دیا، اس نے خوشبوئیں سننا شروع کر دی. تو حلوائی تنگ ہو رہا تھا، اس نے کہا یار ہٹ جا، گاہک خراب ہوتے ہیں، چل بھاگ یہاں سے. وہ کہتا ہے تھوڑی دیر مجھے سو کرنا، چل بھاگ. اس نے کہا کہ اچھا یار مجھے تھوڑی دیر کھڑا ہونے دے، میں تجھے کوئی چیز دوں گا، کوئی چیز دوں گا. اچھا جی. اب وہ جب 10-15 منٹ کھڑا رہا، خوشبوئیں سونگتا رہا، پھر جانے لگا، تو اس نے اس کو پیسے نکال کے دیے، اس کو پیسے دیے کہ جی یہ لو، پیسے لے لو. تو اس نے کہا نہیں، حلوائی تو تنگ آیا ہوا تھا، اس نے کہا نہ، پیسے نہیں لوں گا، پیسے میں نہیں دینے، تو نے مجھے کہا تھا کہ کوئی چیز دوں گا، چیز لے کر آپ، کوئی چیز جو ہے نا، تو نے یہ وہ کہا تھا. میں نے کہا اور میں تجھے جانے نہیں دوں گا. اب جو ہے تو نے مجھے اتنا تنگ کیا ہے نا، اب تو یہاں سے ہل نہیں سکتا جب تک کہ تو مجھے کوئی چیز نہیں دے گا. بڑا پریشان تھا، تو ادھر ہی کھڑا تھا، اس کو ادھر ہی کھڑا رہا کافی دیر. تو ایک بندہ پاس سے گزرا، اس نے کہا کیا بات ہے، کیوں جو ہے. اس نے کہا یہ مسئلہ ہو گیا، میں نے اس کو کہا تھا کہ ایک چیز دوں گا، اب یہ کیا نہیں کر رہا، مجھے چھوڑ نہیں رہا. اس نے کہا ٹھہر جائے، میں تجھے گر بتاتا ہوں. میں نے کہا کیا. اس نے کہا جا کے دہی خرید، دہی خرید، اور یہ شیشہ جو ہوتی ہے نا، بوتل ہوتی ہے نا، شیشے والی بوتل جو ہے، شیشہ، یہ لے کے نا، اس نے کیا کرنا ہے، تو نے شیشے کو پیس دینا ہے، چھوٹا چھوٹا پیس کے نا، وہ دہی کے اندر ڈال دینا ہے، تو نے دہی کے اندر ڈال دینا ہے. اور اس کو جو ہے نا، وہ کیا کرنا ہے، تو نے اس کی انگلی اس کے اندر وہ پھیرنی ہے، بس تو نے اس میں پھیرنی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے دہی پکڑا، شیشہ لیا، اس کو توڑا، اس کے اندر دہی کے اندر ڈالا، اور اس حلوائی کی انگلی جو تھی نا، اس دہی کے اندر جیسا ہوتا ہے نا، تھوڑی سی بندہ پھیرتا ہے، تو اس نے جو ہی وہ پھیری، تو چھوٹے چھوٹے کانچ کے جو ہے نا، ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے وہ ہوتے ہیں اس کے. تو حلوائی کے جب وہ انگلی لگی نا اس کو، ان کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اوپر، تو اس نے کہا اس میں کوئی چیز ہے، اس میں کوئی چیز ہے. اس نے کہا بس وہ چیز تو لے لے اور میری جان چھوڑ دے. اس میں کوئی چیز ہے. اس نے کہا وہ چیز تو لے لے اور میری جان چھوڑ دے، بس جو ہے، کیونکہ چیز آ گئی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی. تو چیز جو ہے نا، وہ کیا ہوتی ہے، دنیا کی ہر چیز کے اوپر چیز کا لفظ آ جاتا ہے. دنیا کی ہر چیز کے اوپر کیا آ جاتا ہے، چیز آ جاتا ہے. ایسے یہ جو افعال عامہ ہے نا، افعال عامہ یہ کیا ہیں، یہ ہر فعل کے اندر کیا ہوتے ہیں، گھسے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں جی جناب علی، ہاں جی. تو یہ ہر افعال عامہ میں کیا کرتے ہیں کہ دنیا کا کوئی فعل ان سے کیا نہیں ہوتا، خالی نہیں ہوتا. جیسے دنیا کی ہر چیز چیز ہو جاتی ہے، ایسے یہ بھی کیا ہو گیا، افعال عامہ بھی کیا ہو گئے ہیں، یہ ہر جگہ. تو افعال عامہ اب بات سمجھ میں آئی ہے، نہیں سمجھ آئی؟ امید ہے اس سے بات سمجھ میں آئی ہوگی. ٹھیک ہے. تو افعال عامہ کیا ہوتے ہیں، ما لا یخلو عنہ فعل، یعنی افعال عامہ وہ ہیں جن سے کوئی بھی فعل کیا نہ ہو، خالی نہ ہو. اچھا جی. ابھی آپ کہیں گے استاد جی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، بتاتا ہوں کیوں نہیں. افعال عامہ 8 ہیں، 4 مشہور ہیں اور 4 غیر مشہور ہیں. 4 مشہور ہیں اور 4 کے ہیں غیر مشہور ہیں. ٹھیک ہے نا. افعال عامہ 4 اندھ نزد ارباب عقول. واہ، فارسی کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. افعال عامہ 4 اندھ نزد ارباب عقول، کون استو، وجود استو، ثبوت و حصول. کہتے ہیں افعال عامہ 4 ہیں عقل والوں کے ہاں. ارباب عقول سے مراد کیا، عقل والوں کے ہاں 4 افعال عامہ ہوتی ہیں. کون، وجود، ثبوت اور حصول. یہ 4 ہیں. اچھا. کانا یکونو، ثبت یثبتو. کون استو، وجود، وجد یجدو. ٹھیک ہے نا. وجود، ثبت یثبت، اور حصول، حصل یحصل. یہ 4، یہ 4 کون، وجود، ثبوت اور حصول، یہ افعال عامہ ہیں. اور 4 غیر مشہور ہیں، تلبس، لسوق، لسوق اور لزوق. ان چاروں کا معنی ملنا ہوتا ہے. یہ غیر مشہور ہیں، ان کو چھوڑ دو،
یہ خیر ہے. تلبس لسوک، لسوک اور لسوک ان کا معنی ملنا ہوتا ہے. بس ہمیں یہ چاہیے. کانا، سابتا، ٹھیک ہے نا، وجدہ اور حسلا، یا کائن، واجد، ثابت، حاصل، محصول. ٹھیک ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے. یہ مختلف ہوتے ہیں. محصول کوئی مفعول کا صیغہ پڑھ لیتے ہیں، کبھی کیا پڑھ لیتے ہیں. اب آپ کو سمجھ آئے گی. یہ جار مجرور کی آپ لوگ ترکیبیں رٹے لگایا کرتے تھے، رٹے لگ رہے ہیں یہ فلاں مل کے جار مجرور مل کر یہ ثابتن کے متعلق ہوا. کبھی کہتے ہیں استاد جی ثابتن کیوں، کبھی ثابتن آپ کہہ دیتے ہیں، کبھی ثابتن کہہ لیتے ہیں، کبھی آپ ثبتا نکال لیتے ہیں. یہ کیوں نکالتے ہیں؟ بس رٹے لگاؤ. عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں، رٹے لگاؤ چلو جی. حالانکہ رٹے لگانے کی چیز ہی نہیں ہے ترکیب جو ہے. شروع میں صرف ایک صفحہ رٹا لگانے کی وہ ہے، بس ایک صفحہ تھوڑا سا رٹا لگانا ہوتا ہے. باقی تو کیا ہے وہ بھائی لاجک ہے، سمپل لاجک ہے. چیزوں کو جوڑنا ہے آپ نے، بس جوڑنا ہے. الفاظ ہیں وہ آپ لوگ بولتے ہیں، وہ آپ لوگ بولتے ہیں. اردو میں بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں ان کے اندر سے. نہیں سمجھ آئی ہے؟ اچھا جی، تو یہ افعال عامہ تھے. افعال عامہ جس سے کوئی بھی فعل خالی نہیں ہوتا. اب آپ کہیں گے استاد جی کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی فعل خالی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اور بھی پڑھیں گے. افعال خاصہ کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ ما یخلو عنہ فعل، جس سے افعال خاصہ ہو جیسے کوئی فعل خالی ہو. ان 8 افعال عامہ کے علاوہ باقی سب افعال خاصہ ہیں، کیونکہ ان 8 کے علاوہ جتنے بھی افعال ہیں وہ ضرور کسی نہ کسی فعل سے خالی ہیں. جیسے زارابا اور نصرا، مثلا یہ اکالا اور شربا والے معنی سے، شربا والے معنی سے خالی ہے. اکالا میں نے کھایا، تو اکالا میں کیا پینے کا معنی آ رہا ہے؟ پینے کے معنی آ رہے ہیں. اکالا اس نے کھایا، اکالا کیا پینے کا معنی آ رہا ہے اس میں؟ تو اس کا مطلب ہے شربا کے معنی تو خالی ہے یہ تو. ٹھیک ہے نا. زارابا کے اندر کھانے کا معنی آ رہا ہے، زارابا مارا اس نے. زارابا کے اندر کوئی کھانے کا معنی آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا، کوئی آ رہا نہیں آ رہا نا. ٹھیک ہے نا، زارابا مارا اس نے تو کھانا تو نہیں اس نے کیا، پانی نہیں پیا، چلا نہیں ہے، دوڑا نہیں ہے، فلاں نہیں ہوا اس میں سے. تو مثال کے طور پہ میں ابھی آپ کو پڑھا رہا ہوں، میں پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو میں پڑھا رہا ہوں تو میں کیا کھانا کھا رہا ہوں؟ تو کھانے کا معنی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں میں پڑھا رہا ہوں، تو یہ اس پڑھانے کے اندر کھانے کے معنی آ رہے ہیں؟ نہیں آ رہے. پینے کے معنی آ رہے ہیں؟ نہیں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. لکھنے کے معنی آ رہے ہیں اگر پڑھانے کے اندر سے، چلو پڑھانے کو شاید کچھ وہ آ جائیں اس طرح، لیکن ویسے کیا نہیں ہے، کوئی وہ نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن افعال عامہ سے کوئی بھی فعل خالی نہیں ہے. یہ کیا بات ہے؟ وجود، ثبوت، کنسول دنیا کا کوئی بھی فعل خالی نہیں. جیسے کسی بھی چیز کو چیز کہہ لیتے ہو نا، جیسے کسی بھی چیز کو چیز کہہ دیتے ہو، چیز کو. ٹھیک ہے نا، تو ایسے ہی کیا ہو جائے گا، یہ بھی ہوگا. اب آپ سمجھنا ذرا. جیسے کہ قراءتن، یہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ قراءت لفظ ہوتا ہے. اچھا، انگریزی خاں طبقہ کہتا ہے کرت. کرت، آپ کی کرت بہت اچھی ہے. وہ کرت نہیں ہوتا لفظ، کرا یا کراؤ، قراءتن لفظ ہوتا ہے. اچھا، قراءت. ٹھیک ہے نا. اور جو ہے نا ایک چیز ہوتی ہے تجوید. تجوید کیا ہے؟ تجوید اور قراءت، قراءت اور چیز ہے، تجوید اور چیز ہے. مخارج اور صفات کے ساتھ وہ تجوید کہتے ہیں اس کو. قراءت اور چیز ہے. اچھا، تو یہ جو ہے تو اس کو کہتے ہیں کرت بہت اچھی. ہم بھی یہی بولا کرتے تھے ساری زندگی، انگریزی خاں ہی پڑھتے رہے نا، تو پھر تو کرت، کرت لفظ نہیں ہوتا، قراءت لفظ ہوتا ہے. کرا یکراؤ قراءتن، قراءت. اچھا جی، تو یہ آگے قراءت جیسے آ گیا لفظ. اب سمجھو. اب دیکھو ذرا، آپ کہو گے استاد جی اس میں نا قراءت کے اندر آپ کیسے کہہ رہے ہیں افعال عامہ پائے جا رہے ہیں؟ افعال عامہ کیسے پائے جا رہے ہیں بچو؟ ابھی بتاتا ہوں. یہ چیز ہے پوری، یہ چیز ہے پوری. اب دیکھنا ذرا. قراءت، پڑھنا ایک فعل ہے. اس میں یہ چاروں فعل موجود ہیں. پڑھنا ایک فعل ہے نا، قراءت ایک فعل ہے. اس میں افعال عامہ چاروں کے چاروں پائے جا رہے ہیں. اچھا، چاروں کے چاروں افعال عامہ. یہ افعال خاصہ ہے قراءتن، افعال خاصہ تو ہے نا، لیکن اس میں 4 افعال پائے جا رہے ہیں، چاروں کے چاروں پائے جا رہے ہیں. چاروں کے چاروں افعال پائے جا رہے ہیں. کیا مطلب استاد جی؟ نہیں سمجھ آئی؟ اچھا نہیں سمجھ آئی، اب سمجھتے ہیں. پڑھنا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ کانا یکونوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہونا. کانا یکونوں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہونا، ہونا. ٹھیک ہے نا. ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں سے ہونا سے اب تم ساری چیزیں بناتے جاؤ. ہونا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ہونا، ہونا. سمجھ نہیں آ رہی بات کی؟ اچھا تو پڑھنا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ کون ہے؟
کون ہے, کون کا مطلب کسی چیز کا ہونا, کانا یکونو کے معنی کیا ہوتے ہیں, ہونے کے معنی ہوتے ہیں. تو پڑھنا ہے, کوئی ہو رہی ہے چیز اس میں سے, تو پڑھنا ہے یہ کون ہے. پڑھنا ثابت ہے, پڑھنا ثابت بھی ہے نا, مثلا قراءتن کے اندر کیا چیز پایا جا رہا ہے, ثبوت پایا جا رہا ہے نا پڑھنے کا, ثبوت پایا جا رہا ہے. ایک بندہ پڑھ رہا ہے تو وہ ثبوت ہے, اس کا ثبوت پایا جا رہا ہے, پڑھنے کا ثبوت پایا جا رہا ہے, اس میں سے ثابت ہے نا وہ چیز, ثبوت پایا جا رہا ہے. اچھا جی, یہ ثبوت ہے. پڑھنا حاصل ہے, کیا اس کو کیا چیز حاصل ہو رہی ہے, پڑھنا حاصل ہو رہا ہے اس کو, پڑھنا حاصل ہے, یہ حصول ہے. پڑھنا ہے یہ کیا ہے, یہ حصول آ رہا ہے اس میں سے. اور پڑھنا موجود بھی ہے, یہ وجود ہے. پڑھنا وجود بھی ہے. تو گویا پڑھنے کے اندر چاروں چیزیں آ گئی ہیں. ابھی بات پوری طور پہ سمجھ نہیں آئی ہوگی, بتاؤں گا ابھی, ذرا کھول کے بتائیں گے آپ کو بات کو. ٹھیک ہے, تو کیا ہوا, پڑھنے کے اندر بچو, پڑھنے کے اندر کیا آیا, قراءتن کے اندر, یہ جو ہے یہ قراءتن کے اندر کیا آ گیا, تو قراءتن کے اندر, ٹھیک ہے نا, اس میں ثبوت بھی پایا جا رہا ہے, کہ وہ ثبوت پایا جا رہا ہے, اس کا حصول بھی پایا جا رہا ہے, وہ چیز حاصل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ چیز آپ جب پڑھ رہے ہو تو حاصل ہوئے نا, اس میں سے پڑھنا حاصل ہوا, اور اس کا وجود بھی پایا جا رہا ہے اس چیز کا. اور کیا آ گیا, اور وہ چیز ہے بھی, ہے بھی. تو کیا ہے, کون بھی پایا جا رہا ہے بھی. ٹھیک ہے نا, کون کسے کہتے ہیں, کون, کون ہم کا شاعر بھی استعمال کرتے ہیں نا, کون, کون کیا ہوتا ہے یار, شعر پڑھو کوئی بچو, کون, کون کا کوئی شعر سناؤ کوئی, کون جو ہے نا, کونو مکان, کونو مکان جو آپ کہہ رہے ہوتے نا, ٹھیک ہے نا, کیا ہے وہ شعر, کیا ہے, کونو مکان, اس میں سے. ٹھیک ہے نا, تو افعال عامہ نہیں پائے جا رہے, ایسا ہے. ہاں, افعال, ہر فعل خاصہ کے اندر یہ چار پائے جاتے ہیں, ہر فعل خاص میں یہ پائے جاتے ہیں. ثبوت ہوتا ہے, حصول ہوتا ہے, وجود ہوتا ہے. کون ہے, آپ کہتے ہیں استاد جی نہیں مزہ نہیں آیا, اچھا چلو. عقلن مستر, اکالا, کھانا. ایک بندہ آپ کے سامنے کیا کر رہا ہے, روٹیوں پر روٹیاں کھائی جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو کھانے کا ثبوت پایا جا رہا ہے, ثبوت آ رہا ہے, ثبوت ہے, ثبوت پایا جا رہا ہے. ثابت یا ثبوت جو ہے نا, اس میں سے پڑھنے کا, ہم کہتے ہیں کھانے کا ثبوت مل گیا, ہمیں کھانے کا ثبوت مل گیا بھائی. تجھے اس بات کا ثبوت مل گیا کہ تو کھایا ہے, تو نے کھانا, کیا مطلب ثبوت, تو نے کھایا ہے, یہ ثبوت ہے. اچھا, تجھے کھانا, تو نے کیا کیا, تو نے کھانا کھایا ہے, تجھے یہ فعل حاصل ہو گیا, یعنی کھانے کا فعل تجھے کیا ہو چکا ہے, حاصل ہو چکا ہے. وہ کھا رہا تھا نا, تجھے حاصل ہوا ہے کھانا. اچھا جی, حصول ہو گیا. پڑھنے کا, کھانے کا فعل حاصل ہوا اس کو. اچھا, کھانے کا وجود پایا جا رہا ہے وہاں پہ, کھانے کا وجود مطلب وہ جو فعل کر رہا ہے اس کا وجود پایا جا رہا ہے. اور یعنی وہاں پہ وہ کام ہو رہا ہے, ہو رہا ہے, ہو رہا ہے. وہ کون کا کیا مطلب ہوتا ہے, ہونا, وہ ہو رہا بھی ہے. تو ہر فعل خاص کے اندر کیا پایا جاتا ہے, فعل عام پایا جا رہا ہوتا ہے. لیکن کھانے کے اندر کیا, پینا پایا جا رہا ہے, یا کھانے کے اندر پڑھنے کے معنی پائے جا رہے ہیں. ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے, اکالا, تو آپ کہتے ہیں یار پڑھائی بھی اس کے اندر نا, اس میں پڑھائی آ گئی ہے, قرات آ گئی ہے. قرات کہاں سے کیا آ گئی, وہ بھائی اکالا ہے. لیکن اس میں ثبوت ہے, اس میں حصول ہے, اس میں وجود ہے, اس میں کون ہے. نہیں سمجھ آئی. تو ہر افعال خاصہ میں افعال عامہ پایا جاتا ہے. نہیں سمجھ آئی بات کی. ایک آدمی کیا کر رہا ہے, ایک آدمی کیا ہے, ناما, سو گیا, ناما, ناما, سو گیا, ناما, ناما سمجھتے ہو نا, ناما. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, ناما, نوم جو ہے نا, نیند. ٹھیک ہے نا, پشتوں کے اندر بھی نوم جو ہے نا, نوم نیند کو کہتے ہیں نا, تو ناما. اب کیا آ گیا, نام, ناما, سو گیا. اب جب سو گیا, ٹھیک ہے نا, تو اب دیکھو کیا سونے کا ثبوت پایا جا رہا ہے. ہاں جی, ثبوت ہے جناب, یہ بندہ ہمارے سامنے کیا تھا, چوکیداری کرتے ہوئے سو رہا تھا, یہ ثبوت ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے نا, کونو مقام میں, ہاں لائی کے سجدہ تیرے سوا کوئی نہیں, کوئی نہیں, کونو مقام. ٹھیک ہے نا, ہم کہتے ہیں نا کونو مکان جو ہے وہ ہونا, ثبوت, ثبوت آ گیا. اچھا, یہ اس کو کیا چیز حاصل ہے, اس کو نیند حاصل ہے جناب علی, اس کو نیند جو ہے نا, نیند کا فعل اس کو حاصل ہے. اچھا, وہ وجود پایا جا رہا ہے جی, نیند کا وجود بھی ہے یہاں پہ. اچھا جی, تو اور نیند ہے یہاں پہ, کون بھی ہے, نیند کون, کون جو ہے سمجھو کہ وہ جو ہے زمانہ ہے نا, کون و مکان,
زماں مقام میں لائے کے سجدہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تو وہ ہے، وہ جو زمانہ کون جو ہوتا ہے، ہونا اس کا. واہ، نہیں سمجھ آئیے. تو نامہ کے اندر بھی چاروں پائے جا رہے ہیں. ہاں استاد جی یہ کیا بات کہہ رہے ہیں آپ کو. اچھا چلو لکھنا، چلو میں لکھتا ہوں کاتابہ. استاد جی کاتابہ میں نا، کاتابہ میں پڑھنا پایا جا رہا ہے؟ نہیں، کاتابہ میں پڑھنا نہیں پایا جا رہا. کاتابہ میں ثبوت آ رہا ہے، ثبوت آ گیا، لکھائی کا ثبوت پایا جا رہا ہے. اونچا جی اصول ہو رہا ہے، کاتابہ میں اصول بھی پایا جا رہا ہے، کاتابہ کا وجود بھی آ رہا ہے، اور اس کا کون، اس کا ہونا بھی آ رہا ہے. چلو جی ہاں یہ کیا بات ہوئی استاد جی، ہر جگہ کو آپ نے اس کو گھسا لیا. میں نے کہا نا یہ چیز ہے، یہ ہر جگہ گھس جاتی ہے، چیز ہے. ثبوت، حصول، وجود اور کون، یہ وہ چیز ہے جو ہر جگہ کے اوپر کیا بن جاتی ہے جا کے. دنیا کی ہر چیز کو کیا کہہ لیتے ہو آپ، چیز کہہ لیتے ہو. تو ایسے ہی ہر فعل کے اندر کیا آ جاتا ہے، فعل عامہ، افعال عامہ میں سے گھس جاتا ہے کوئی نہ کوئی. آپ کی مرضی ہے، آپ ثبوت کرو، حصول کرو، وجود کرو، کون کرو. نہیں سمجھ آئیے. پھینٹی لگاؤ، چلو پھینٹی لگاتے ہیں. ذرا با، ذرا با پھینٹی لگائیے. کیا ثبوت پایا جا رہا ہے، وہ پھینٹی لگ رہی ہے؟ ہاں جی ثبوت ہے اس کا. اچھا حصول پایا جا رہا ہے، حاصل ہو رہی ہے پھینٹی. ہاں جی وجود بھی ہے اس کا. ہاں جی پائی جا رہی ہے. اور کون ہونے پھینٹی ہو بھی رہی ہے. ہاں جی پھینٹی ہے، موجود ہے. یہ کیا آ گیا، ذرا با بھی آ گیا. جس کو کہتے ہیں افعال عامہ. نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی. کچھ سمجھ آئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی. اب آگے چلتے ہیں جی. پھر ظرف لغو کسے کہیں گے استاد جی؟ ظرف مستقر ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا ظرف مستقر وہ ہوتا ہے جس کا کیا ہو، بس آپ کو آسانی کے لیے میں نے کہا تھا کہ ظرف مستقر وہ ہوتا ہے کہ جس کا ابا جی کیا ہو، جن ہو، جن. جس کا اس نے سہارا پکڑنا ہے، متعلق کیا ہوگا، متعلق کیا ہو، جن ہو، جن. متعلق کیا ہو، جن ہو. نظر نہ آ رہا ہو. جی بات سمجھ میں آئی ہے؟ نہیں یہ لازمی نہیں ہے، معذوف نہیں ہوتے ہیں، کبھی ظاہر بھی ہوتے ہیں، ظاہر بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، افعال عامہ ظاہر بھی ہو جاتے ہیں، افعال عامہ ظاہر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہر فعل کے اندر چھپے ضرور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، افعال عامہ ظاہر بھی ہو جاتے ہیں. کانا وغیرہ نہیں مثالیں جو پڑھتے ہو، کانا، تو اس میں سے کانا زید قائمن، یہ جو ہے اس میں سے، تو وہ جو ہے یہ یہاں پہ اب دیکھو یہ کیا ہے، آ گیا ظاہر ہے نا، کانا کے اندر سے جو ہے تو اس میں سے آ گیا، تو ظاہر آ گیا. بات میں بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ مثالیں آ رہی ہیں بچوں، مثالیں تو ابھی بتائیں گے، ابھی آپ کو دیتے ہیں. 1 منٹ ذرا پاز کریں ریکارڈنگ کو، پاز. تو اب ذرا ظرف لغو پہ چلتے ہیں. استاد جی ظرف لغو کسے کہتے ہیں، لغو کا مطلب کیا ہوتا ہے، بیکار چیز، ظرف لغو. اچھا جی ظرف لغو ہے، مطلب ہے کہ کوئی کسی کام کی نہیں. ٹھیک ہے، ظرف لغو وہ ظرف ہے جس کا متعلق مذکور ہو، آگے عام ہے، خواہ فعال عامہ میں سے یا فعال خاصہ میں سے ہو. ان الباس ظرف لغو اس کے متعلق فعال خاصہ میں سے ہو، خواہ مذکور ہو یا معذوف ہو. یہ دوسری تعریف چھوڑ دینا. اچھا ان الباس، وہاں پہ بھی ان الباس چھوڑ دینا بس، ان الباس شلباس کو چھوڑ دو آپ بس. ظرف لغو وہ ہے جس کا متعلق کیا ہو، مذکور ہو. ابا جی کیا ہیں، ظاہر ہیں. ابا جی کیا ہیں، ظاہر ہیں بس. ابا جی چھپے ہوئے ہیں تو ظرف مستقر ہیں، اور ابا جی اگر ظاہر ہیں تو ظرف لغو ہیں. ٹھیک ہے نا، ظرف لغو ہیں. نہیں سمجھ آئیے. اچھا اب ظرف لغو کی علامات دیکھتے ہیں. ظرف لغو کی علامات کیا ہوتی ہے، ظرف لغو کیسے پتا چلتا ہے کہ ابا جی جو ہے نا ظاہر کیسے ہیں اور کیسے وہ آ رہے ہیں. اب دیکھو ذرا، فعل کے بعد، فعل کے بعد ایک، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے